بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند اور امامت کے 7ویں منصب پر فائز امام ہیں۔ آپ 7 صفر سن 128 ہجری کو مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ابوا نامی ایک قصبے میں جناب حمیدہ خاتون کے بطن سے متولد ہوئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ ایک باعظمت برگزیدہ اور پرہیزگار بی بی تھیں۔ امام موسیٰ کاظم بھی اپنے آباء و اجداد کی طرح تمام دنیا کی زبانوں سے واقف تھے۔ علامہ ابن حجر مکی کا بیان ہے کہ آپ علوم و معارف، فضائل، کمالات میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے حقیقی وارث اور جانشین تھے۔ آپ کی راتیں عبادت الہی اور دن روزوں میں گزرتے تھے۔ آپ کا اسم مبارک موسیٰ، کنیت ابو الحسن، ابو ابراہیم، ابو علی اور القاب میں کاظم، عبد صالح، صابر، امین اور باب الحوائج زیادہ مشہور ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حیات طاہرہ کے 20 سال اپنے والد بزرگوار کی مقدس آغوش میں گزرے، یہاں تک کہ آپ کے فضائل و کمالات ساری دنیا پر روشن ہو گئے اور صادق آل محمد نے آپ کو اپنا جانشین بنایا۔ 15 ربیع الاول سن 170 ہجری کو ہارون رشید، جو کہ منصور عباسی کا پوتا تھا، تخت نشین ہوا۔ ہارون رشید کی پیشانی پر بھی سعادت کشی کا بدنما داغ ہے۔ مورخین کے مطابق ہارون کا درجہ سعادت کشی میں منصور سے کم نہ تھا۔ اس نے سن 176 ہجری میں امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے نفس زکیہ کے بھائی یحییٰ کو زندہ دیوار میں چنوا دیا تھا، اور اسی نے امام موسیٰ کاظم کو زہر دلوایا، اور اسی نے 2 صدی ہجری میں امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر پر حل چلوایا، اور نشان کے لیے قبر اقدس پر جو بیری کا درخت تھا اس کو کٹوا دیا۔ ہارون رشید کے وزیر اعظم یحییٰ بن خالد مکی نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں ہارون رشید سے یہ جھوٹ بول کر اس کے دل میں کینہ و عداوت کی آگ بھڑکائی کہ امام حصول خلافت کے لیے سرگرم عمل ہیں، اور انہوں نے تمام مسلمان علاقوں میں اپنے حامیوں کو خطوط لکھے ہیں کہ وہ لوگوں کو حکومت وقت کے خلاف بغاوت پر اکسائیں۔ یہ سننا تھا کہ ہارون کا غیظ و غضب اشتعال کی حدوں سے گزر گیا، اور اس نے امام علیہ السلام کی گرفتاری کا حکم جاری کر دیا۔ ایک جماعت مدینہ روانہ کی گئی۔ جب اس جماعت کے لوگ گرفتاری کی غرض سے امام علیہ السلام کے گھر پہنچے تو معلوم ہوا کہ آپ روضہ رسول پر ہیں۔ ان لوگوں نے سرکار دو عالم کے تقدس کا خیال نہ کیا اور نعلین پہنے ہوئے روضہ کے اندر داخل ہوئے، اور حالت نماز میں امام کو گرفتار کر لیا۔ یہ واقعہ 20 شوال سن 179 ہجری کا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے تقریباً 16 سال تک قید خانے میں زندگی گزاری، اور دوران قید سخت ترین مصائب و آلام برداشت کیے، یہاں تک کہ آپ قید کی صعوبتوں سے تنگ آ گئے اور مدت کی طوالت سے بے حد رنجیدہ و ملول ہوئے۔ حکومت آپ کو مختلف زندانوں میں منتقل کرتی رہی،
اور اس خوف سے کہ کہیں آپ کا رابطہ کسی محبان اہل بیت کے ساتھ برقرار نہ ہو، سرکاری پولیس کے حکام اور محکمہ جاسوسی کے افسران آپ کی نگرانی کرتے رہے۔ قید کی طویل مدت نے امام علیہ السلام کی صحت کو بھی متاثر کیا، یہاں تک کہ آپ کے جسم مبارک کا سارا گوشت گل گیا تھا، صرف رگیں اور ہڈیاں رہ گئی تھیں۔ چنانچہ جب آپ سجدہ کرتے تو معلوم ہوتا گویا زمین پر کوئی کپڑا پڑا ہوا ہے۔ مورخین کا بیان ہے کہ ہارون رشید نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بصرہ میں قید رکھنے کے بعد والی بصرہ کو ایک خط لکھا، جس میں اس نے تحریر کیا کہ موسیٰ بن جعفر کو قتل کر کے ان کا قصہ تمام کر دے۔ حاکم بصرہ نے اپنے مشیروں سے مشورہ کر کے جواب میں ہارون کو لکھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اندر 1 سال کی مدت میں نے کوئی برائی نہیں دیکھی۔ وہ دن رات نماز و روزہ میں مشغول رہتے ہیں، حکومت اور عوام کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں اور ملک کی فلاح و بہبود کے خواہش مند ہیں۔ میں ان کے قتل میں اپنے انجام کی بربادی اور اپنی عاقبت کی تباہی دیکھ رہا ہوں، لہٰذا اس گناہ عظیم کے ارتکاب سے مجھے معاف رکھا جائے۔ اس خط کی وصولیابی کے بعد ہارون رشید نے آخر میں یہ کام سندی بن شاہک کے سپرد کیا اور اسی ملعون سے زہر دلوا کر آپ کو شہید کرا دیا۔ زہر خورانے کے بعد آپ 3 دن تک جان کنی کے عالم میں تڑپتے رہے اور آخر کار 25 رجب سن 183 ہجری یوم جمعہ کو درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ وقت شہادت آپ کی عمر 55 سال کی تھی۔ شہادت کے بعد آپ کا جسد اطہر ہتھکڑیوں اور بیڑیوں سمیت قید خانہ سے نکال کر بغداد کے پل پر ڈال دیا گیا۔ بادشاہ ہارون کے خوف سے لوگ اس پل کی طرف جانے کی ہمت نہ کرتے تھے، تاہم سلیمان بن جعفر کی قیادت میں ایک جماعت نے آپ کی نعش مبارک کو دشمنوں سے مزاحمت کے بعد چھین کر غسل و کفن کا انتظام کیا۔ یہ لوگ انتہائی غم و الم کے ساتھ جنازے کو لیے جب مقبرہ قریش میں پہنچے تو دیکھا کہ امام رضا علیہ السلام بے اجاز امامت وہاں تشریف فرما ہیں۔ انہوں نے نماز پڑھائی اور اپنے والد بزرگوار کو بغداد میں سپرد خاک کیا۔ یہ جگہ اب کاظمین کے نام سے مشہور ہے۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک اور شیئر کریں اور نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔